وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول اور اس کے صحابہ کے پیچھے پر ہیں، لیکن جو طلاق کا مسئلہ ہے اس میں وہ صحابہ سے لمن ہے، وہ ایک وقت کی دین چاہتے ہیں دینی سمجھتے ہیں، اس کے خلاف چاہتے ہیں، جب ان کے خلاف چاہتے ہیں تو کیا اس صورت میں یہ جماعت جو ہے یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ کے پیچھے پر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے سارے جہنمی ہیں سوائے ایک، وہ جو ایک جنتی ہے اس کی نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ما انا علیہ واصحابی، کہ وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے وہ جنتی ہیں۔ سوال کرنے والے کو فکر یہ ہے کہ جو کسی ایک مسئلے میں صحابہ کرام والا طریقہ نہیں اپناتے، اور انہوں نے مسئلے کو مثال کے طور پر بیان کیا ہے 3 طلاقوں والا مسئلہ۔ ایک مجلس کی 3 طلاقیں جو ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ابتدائی دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا۔ تو اگر صحابہ کرام کے اس طریقے کو کوئی جماعت نہیں اپناتی اس ایک خاص مسئلے میں، تو کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس جنتی جماعت میں سے ہو سکتی ہے؟ یہ جنتی جماعت ہونے کا دعویٰ کر سکتی ہے؟ یہ ہے اصل میں سوال۔ یہ میں نے سوال کی وضاحت کی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ما انا علیہ واصحابی ایک پالیسی ہے، ایک موٹو ہے، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ جو زندگی اس منہج پر گزاریں گے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کو اپنا طریقہ کہیں گے، اس کو اپنا مسلک کہیں گے، اس کو اپنا منہج کہیں گے، تو وہ جماعت جنت میں جائے گی۔ اس کا مطلب ایک تو یہ نہیں ہے، ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس جماعت کا رکن ہوگا وہ سارے کے سارے جنتی ہوں گے، یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ دیگر جماعتوں میں سے کوئی آدمی جو ہے وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے جماعتیں اپنی سطح پر ایسا طرز عمل رکھتی ہوں جو ما انا علیہ واصحابی والا نہ ہو، یعنی صحابہ کرام کو وہ اپنا دین کے بارے میں معیار نہ سمجھتے ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معیار نہ سمجھتے ہوں، انہوں نے کوئی اور معیار بنائے ہوں، لیکن ان میں کوئی افراد ایسے ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کو بنایا ہو۔ لہٰذا یہ اصول کسی فرد پر لاگو ہو یا کسی جماعت پر لاگو ہو، جس شخص نے اس کو بطور منہج کے لیا ہوا ہے اس کے اندر جتنی مرضی غلطیاں ہوں، وہ غلطیاں اگر اجتہادی ہیں نا، اجتہادی غلطی وہ ہوتی ہے جو سمجھ کی غلطی ہوتی ہے، تو سمجھ کی غلطی کی وجہ سے کوئی شخص ایک مسئلے میں اختلاف کرتا ہے، کوئی آدمی دوسرے مسئلے میں اختلاف کرتا ہے، کوئی تیسرے مسئلے میں اختلاف کرتا ہے، تو مسائل میں یہ اجتہادی اختلاف ہو جانا یہ کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کو ثابت نہیں کرتا۔ لہٰذا لیکن وہ جو منہج ہے، جس منہج پہ زندگی، کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معیار سمجھتا ہے، حجیت حدیث کا قائل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دین کا معیار سمجھتا ہے، یا پھر صحابہ کرام کے فہم کو اور صحابہ کرام کے اجماع کو وہ دین کا معیار سمجھتا ہے؟ وہ دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، کیا وہ اس کو معیار سمجھتا ہے؟ جب کبھی دین کی تشریح کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ کس طرف دیکھتا ہے؟ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پر وہ اس منہج پر قائم ہے، اور اس انفرادی طور پر
یا جزوی طور پر کسی مسئلے میں اختلاف ہو بھی تو بھی وہ انشاءاللہ اسی مسئلے کے اندر اسی منہج کے اندر موجود ہے، اگر اس کا اختلاف بدنیتی پر مبنی نہیں ہے، اگر اس کا اختلاف اجتہادی اختلاف ہے، سمجھ کا اختلاف، اگر اس کا اختلاف بدنیتی پر مبنی ہے کہ میں نے صحابہ کرام کی بات نہیں ماننی، میں نے کسی اور کی بات ماننی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ تو اس کا بنیادی منہج ہی وہ نہیں ہے۔ پھر مسئلہ 3 طلاق کا ہو یا مسئلہ کوئی اور ہو، اگر کسی نے صحابہ کرام کے منہج کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر طے کر لیا ہو کہ میں نے کسی اور کی بات ماننی ہے، تو وہ تو اس بنیادی منہج سے ہی خارج ہے، پھر وہ اس بحث سے خارج ہے جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا معیار بتایا، پھر وہ اس بحث سے خارج۔ اس لیے اس کا تعلق مسئلے کے اختلاف کی نوعیت سے ہے، اگر وہ اجتہادی نوعیت کا اختلاف ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اور کوئی چھوٹا موٹا جو اجتہادی اختلاف، سمجھ میں اختلاف کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیں نا، صحابہ کرام جا رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ عصر کی نماز قریظہ میں جا کے پڑھنی، تو راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ہے کہ قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے کہ جلدی پہنچنا ہے وہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ راستے میں وقت ہو بھی جائے تو نہیں پڑھنی، جلدی پہنچنا مقصود تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ نہیں، راستے میں پڑھی ہی نہیں جا سکتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریظہ میں جا کے پڑھنی تو وہیں جا کے پڑھنی ہے جب چاہے نماز لیٹ ہو جائے، لہذا آدھے لوگوں نے راستے میں پڑھ لی، آدھے لوگوں نے وہاں جا کے پڑھ لی۔ اب یہ اختلاف تو ہے، لیکن دونوں کا اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ ایک گروہ کا منہج بھی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، اور دوسرے گروہ کا جو نقطہ نظر ہے وہ بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تسلیم کرنی۔ لہذا اس اختلاف کے باوجود، آپس میں بالکل مختلف عمل کے باوجود، دونوں کا مطمع نظر اور منہج کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی جلیل القدر صحابہ ہیں، وہ بھی جلیل القدر صحابہ ہیں، اگر آپس میں کوئی فرق ہو بھی تو وہ جلالت قدری میں فرق نہیں ڈالتا۔ کیوں؟ یہ اجتہادی اختلاف ہے، سمجھ کا اختلاف ہے، ان کی سمجھ میں یہ بات آئی، ان کی سمجھ میں یہ بات آئی۔ اس لیے میں یہ عرض کروں کہ آپ کسی بھی مسئلے کو بنیاد نہیں بنا سکتے، البتہ جو مسئلے کو تسلیم کرنے والا ہے اس کی بنیاد اگر معلوم ہو کہ اگر تو سمجھ کا اختلاف ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، اور اگر اختلاف یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کا منہج، اس کو نہیں ماننا، ہم نے کسی اور کو ماننا، وہ کوئی بھی ہو، اگر یہ ہو تو پھر یہ جنت جہنم کا فیصلہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے۔ تو اگر معیار کسی اور کو سمجھا ہے تو یہ بنیادی اختلاف منہج کا اختلاف ہے، اور پھر وہ اس میں فعال ہی نہیں کرتا جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا ہے۔ لہٰذا اس کو اصولی طور پر دیکھنا چاہیے، کسی ایک مثال کو سامنے رکھ کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں بس ایک بات کا میں اضافہ کر دوں کہ وہ لوگ جو منہجن مسلکن صحابہ کرام کے منہج کو اپنا منہج سمجھتے ہی نہیں،